الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يصح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عجیب رسم دیکھی بروز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، آج آپ کے سامنے قربانی کی فضیلت، اہمیت، مسائل، فضائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز کے اندر قربانی رکھی ہے۔ ایک انسان اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں بغیر قربانی کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ کامیاب تاجر بننا چاہے، مقتدائے قوم بننا چاہے، سربراہ مملکت بننا چاہے، جو کچھ بننا چاہے، علمی، عملی، جزوی، وقتی، کسی نہ کسی طرح قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب معمولی سے معمولی ضرورت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتی تو زندگی اور اس کا ہر عمل اور ہر عمل کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی بغیر قربانی کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ ہی دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ 1 سے لے کر 10 دن تک یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے برابر ہے، اور ان ایام میں راتوں کو کوئی عبادت کرتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ شب قدر کی وہ ثواب پاتا ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے۔
اللہ تعالی نے ذی الحجہ کے اندر دو اہم عبادات رکھی ہیں، ایک حج ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ آپ غور کریں، ذی الحجہ میں حج ہی کو انجام دیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سال کے اور مہینوں میں ہم ان دو عمل کو انجام نہیں دے سکتے۔ باقی عبادات کا حال یہ ہے، نماز ہم پر فرض ہے، نفلی نماز جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم پر فرض ہے لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، صدقہ و خیرات نفلی کرنا چاہیں جس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے ایام آنے پر ہی آپ حج کر سکتے ہیں اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز تبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے عجیب ترتیب رکھی ہے، آدمی رمضان میں روزے سے فارغ ہوتا ہے، عبادات سے فارغ ہوتا ہے، اعتکاف سے فارغ ہوتا ہے، روزوں سے فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں جیسی اہم عبادات کی تکمیل کے بعد عید الفطر ہمیں عطا فرمائی، اور عید الاضحیٰ میں حج جیسا عظیم الشان عبادت ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز رکھی ہے۔ سال میں دو تہوار آتے ہیں، ایک کو ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں اور ایک کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ یہ دراصل سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار ہے۔ اور دنیا کے اندر لوگ تو قربانی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ملا ہے وہ کسی اور کی قربانی کو ہرگز حاصل نہیں۔ آپ کے انہی عظیم الشان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دوگانہ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دنیا میں خوشیاں منانے کے عجیب عجیب طریقے تھے، کبھی بچوں کا خون کر کے خوشیاں منائی جاتی تھی، کبھی بچیوں کو زندہ درگور کر کے خوشیاں منائی جاتی تھی، کبھی بچیوں کو ننگا کر کے خوشیاں منائی جاتی تھی، لیکن جب اسلام آیا ان تمام ناپاک حرکتوں کو اپنے پیروں تلے روندا اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں دوگانہ ادا کریں، بطور شکر کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ نے حج جیسی عظیم الشان عبادات رکھی ہیں اور اس کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ناپاک حرکتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور فرمایا کہ سال میں صرف دو تہوار ہیں، دو خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے آج سے نہیں، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا، دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے ایک مینڈھا قربان کیا اور حابیل نے اپنے کھیت کا غلہ وغیرہ وہ قربانی میں دیا۔ پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی، اپنی جو بھی چیز ہے
وہ پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی، اگر وہ اس چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم بھی قربانی پیش کرتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے قربانی کرو، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو جلا کر خاکستر نہیں کیا، بلکہ ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ گوشت بھی تمہارا ہے اور یہ کھال بھی تمہارا ہے۔ بہرحال یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا سامان تجارت یا اس طرح کے نقدی روپیے اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے پہلے کٹوا لیں، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جب تک کہ قربانی انجام نہ دے دیں ہم بال اور ناخن نہ کٹائیں۔ یہ مستحب عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے شریعت نے ہم کو اس کام کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا جو بندہ، اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتے ہیں، جس کے اندر دل میں ایمان کی اور دین کی اہمیت ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں یوم عرفہ رکھا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے 1 سال اگلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کو انعام دینے کے لیے، ثواب دینے کے لیے طرح طرح کا حیلہ اور بہانہ بنا رکھا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ ان ایام کے اندر میری عبادت کر کے مجھے خوش کر دے۔ اور ہر چیز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اس اللہ کے سامنے قربان کرنا، یہی ایک حقیقی اور سچے مومن کی پہچان ہے۔ یہ قربانی یہ ہمیں سکھاتا ہے، بتلاتا ہے اس مالک کے سامنے اپنی خواہشات کچھ نہیں ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دو اس رب کے سامنے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ نے امتحان لیا اور سخت امتحان لیا، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ 100 نمبر کا انہوں نے پرچہ پاس کیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، تم بھی کامیاب ہوئے، اور آپ کا لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ فرما برداری، اطاعت، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ اللہ نے جس وقت جو حکم دیا انہوں نے وہ کام کیا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ان کی زندگی کا نچوڑ، ان کی زندگی کا خلاصہ، ان کی زندگی کا لب لباب یہی ہے، انسان اپنی خواہش کو اس مالک کے سامنے قربان کر دے۔ یہی ان کے واقعے سے سبق ملتا ہے۔
دین سراسر ماننے کا نام ہے. دین اور اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا. کسی بھی چیز کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، دن میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ایام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کسی چیز میں کوئی فضیلت آتی ہے تو وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے. چنانچہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ایک مومن کا کام یہ ہے بغیر چون چیرا کیے، بغیر قیل و قال کیے اور بغیر تحقیق کیے، چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. یہی ایک مومن بندے کی پہچان ہے. حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو ان کو حکم ہے کہ آپ یہاں مسجد حرام میں جو آپ 1,00,000 نماز کا ثواب پا رہے تھے، اب اللہ کا حکم ہے یہاں سے آپ مینا چلے جائیے. اب کوئی حاجی یہ کہے کہ نہیں میں مینا نہیں جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب مجھے 1,00,000 نماز کے برابر مل رہا ہے، لہذا میں تو نہیں جاتا، تو اس کو تو ثواب ہی نہیں ملے گا. کیونکہ حاجیوں کو یہ حکم ہے 8 تاریخ کو مکہ خالی کر کے آپ کو مینا جانا ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، اور جس موقع کی جو بات ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کامیابی اور فائدہ ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہے. دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں. کسی کے دماغ میں یہ بات آتا ہے یہ جانوروں پر ظلم ہے، کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ معاشی بدحالی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے اپنے سر کو جھکا دو، آمنا صدقنا کر لو. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. چوچرا کرنے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا. ذرا یہ بتلائیے، ایک آدمی مغرب کی نماز 3 رکعت اللہ نے فرض کی ہے، 3 ہی رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، یہی شریعت سے ثابت ہے. کوئی یہ کہے مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت میں مجھے لذت آتی ہے، لہذا میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کے بجائے میں 4 رکعت پڑھوں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی نماز اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے. اللہ نے اس وقت آپ کو حکم یہ دیا ہے ہم 3 رکعت پڑھیں تو 3 ہی رکعت پڑھنے میں ہمارا فریضہ ادا ہوگا. اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے میں، اپنی طرف سے کچھ کمی کرنے میں ہرگز فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے ایام میں قربانی کس جذبے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جذبے کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں. ہم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہیں، اللہ اسی نیت کو دیکھتے ہیں، اسی اخلاص کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہرگز اللہ کے پاس تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تو تقویٰ کو دیکھتے ہیں، طہارت کو دیکھتے ہیں، دل کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کس جذبے کے ساتھ ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں. دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں. کوئی ہٹا کٹا موٹا جانور اس لیے خریدتا ہے تاکہ میں اپنے پڑوسی کو زیر کروں اور دکھلاؤں میں تو بڑا جانور لایا ہے، میرے اندر تو اتنی صلاحیت ہے، میرے اندر اتنی دولت ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ریاکاری دکھلاوا شامل حال ہو جائے وہ قربانی نہیں رہے گی. چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اپنے دل کے ارادے کو اور دل کے نیت کو صاف کر لینا چاہیے. ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اپنے دل کو ٹٹولیے اور کھنگالیے اور دیکھیے میں کس عمل سے فلاں کام کرنے جا رہا ہوں. بہت ممکن ہے ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی شامل ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ریاکاری شامل ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھلانا مقصود ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو پہلے سے اپنے دل کے ارادے کو صاف کر لینا چاہیے. اسی طرح ذی الحجہ میں ہمیں آپ کو یہ حکم بھی ہے
9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک 5 دن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ تکبیر تشریق جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ واجب ہے۔ کون سے دنوں میں؟ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہر مرد عورت پر واجب ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے، اور خواتین اپنے گھر میں وہ پڑھے گی زور سے یا آہستہ سے، وہ آہستہ پڑھے، لیکن پڑھنا ان پر بھی واجب ہے۔ ایک تو جن پر قربانی واجب ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹائیں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ دوسرا، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ 9 ذوالحجہ سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہم تکبیر تشریق کا اہتمام کریں، اور جب 10ویں تاریخ آ جائے، قربانی کا دن آئے، تو اس وقت جو ہے ہم صدقے دل سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ آج کے دور میں جو ماحول چل رہا ہے، ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، قربانی ہم نہ کریں، اس کے بدلے میں ہم غریبوں کو پیسہ دے دیں، فلسطین کی مدد کر دیں، فلاں ہم کام کر دیں، وہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی نگاہ میں جس وقت جو عمل ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ کے بدلے میں روزہ رکھ لیں، روزہ فرض ہے، روزہ کے بدلے میں زکوٰۃ دے دیں، حج فرض ہے، حج کے بدلے میں زکوٰۃ دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت میں جو عمل اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس وقت میں وہی عمل ہم کو کرنا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلسطین کی حالت بری ہے، ایسے وقت میں ہم تعاون ہم کر دیں، جانور ذبح نہ کریں۔ اللہ ایک فریضہ جو ہے آپ پر وہ باقی رہ جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا ہے جس طریقے سے ظہر کی نماز کے بجائے ہم روزہ رکھ لیں، نہیں ہوگا۔ روزہ کے بدلے میں ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں، نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت میں ظہر ہی پڑھنا پڑے گا۔ اور جن کے پاس صلاحیت ہے، وسعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، اپنی خوش دلی سے اور اللہ کے لیے قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے۔ مَن وجد سعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا، جو وسعت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ ہر سال اس عمل کی توفیق دیتا ہے، وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جذبہ بھی عطا فرمایا ہے، وہ ہر سال اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اور بڑے شقی، بد نصیب، محروم القسمت ہیں وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق نہیں دیتے یا وہ یہ عمل نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا آدمی جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر استعداد ہے، مالی وسعت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہاں مسائل کی حد تک یہ بھی جان لینا چاہیے، قربانی کا مسئلہ صدقۃ الفطر سے بالکل الگ ہے۔ صدقۃ الفطر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں جو والد ہیں، والد اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، خود اپنا بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، وہ واجب ہے۔ لیکن قربانی میں جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں اور جن کے پاس مال ہے، اسی پر قربانی واجب ہے۔ باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے تو کرے، ثواب ملے گا، لیکن اس بچے پر، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے افراد ہیں، 50 افراد ہیں، 25 صاحب نصاب ہیں، کمانے والے ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں اور مال ہے ان کے پاس، تو 50 میں سے جو 25 لوگ ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سے
ایک نے 50 لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک نے قربانی کر دی، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ ہر سال لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اسی لیے ایک بڑے جانور میں جو ترتیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، بڑا جو جانور ہے، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں ایک آدمی اس کا حقدار ہوگا، ایک ہی آدمی حصہ لے سکتا ہے، سارے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بھینس بھی گائے کی جنس سے ہے، لہذا اس کی بھی قربانی ہوگی۔ اور یہ جو 7 افراد جو فرمایا گیا ہے کہ ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہوں گے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے کہ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے اور احرام کے کپڑے میں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو جائیں، وہاں سے یہ 7 لوگ لیا گیا ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور میں ایک ہی لیا جا سکتا ہے، 7 لوگ نہیں شریک ہو سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اب آپ چاہے اونٹ میں شریک ہوں، چاہے گائے میں شریک ہوں، چاہے بھینس میں شریک ہوں، 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کی حد تک جاننا چاہیے 7 لوگ شریک ہیں تو 7 کا پیسہ، 7 کی نیت یہ ہونی چاہیے قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی والا عمل انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 7 میں سے ایک کی نیت خراب ہو، گوشت کھانے کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے 7 لوگ اگر بڑے جانور میں شریک ہیں اور ایک کی نیت ہے گوشت کھانے کی، نیت صاف نہیں ہے، نیت پاک نہیں ہے اور اس کا منشا اللہ کے لیے نہیں ہے، تو سب کی قربانی بیکار اور خراب ہو جائے گی۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور 7 لوگ جب شریک ہیں، سب کا پیسہ حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک کا بھی پیسہ سود کا، رشوت کا، چوری کا، ناجائز پیسہ اگر 7 لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی ہوگا تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا آپ اپنے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہیں، ظاہری حالت کو دیکھ لینا چاہیے، باطن کا مالک اللہ ہے، باطن اللہ کے حوالے ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں فلاں آدمی اچھا ہے، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم شریک کر رہے ہیں، اب اس کے اندر ہم کو گھسنا نہیں ہے، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ ہے، انتہائی نازک عمل ہے، اور جب 7 لوگ شریک ہیں تو 7 لوگ جب ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو تقسیم میں بھی ناپ کر کے، تول کر کے، اندازے سے نہیں، اگر اندازے سے دیں گے یہ بھی ناجائز ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ لہذا ایک تو قربانی کے عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دینا ہے، اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جب ہم قربانی کے عمل کو انجام دیں تو اس طریقے سے ہم اپنے دل کو ٹٹول لیں اور جس کو شریک کر رہے ہیں اس کا پیسہ پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تیسری بات، جب جانور ہم خریدنے چاہتے ہیں تو جانور میں کوئی عیب نہ ہو، عیب سے پاک ہونا چاہیے، صحیح سالم جانور ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کم پیسے کے چکر میں ایک کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کان جو ہے بالکل ختم ہے، یا سینگ بالکل نہیں ہے، یا اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو عیب دار جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح سالم پاک جانور، صاف جانور جو عیب سے بالکل صاف ہو، وہ جانور اللہ کے بارگاہ میں دو، اور اللہ تعالیٰ اسی جانور کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور یہاں تک قبول کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس مقصد سے اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے قربانی کے عمل کو انجام دیا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو انجام دیا۔ آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی، 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیا، اور ما بقیہ قربانی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی، یہ اس بات کی دلیل ہے اگر قربانی آپ پر ہم پر فرض ہے، لہذا اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کافی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کتنا اللہ مہربان ہے، اللہ کا فضل الہی تو دیکھیے، خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے، پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی جو چیز ہم کو قربانی دینی ہوتی تھی، پہاڑ پر اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، فرمایا جب تم نے اخلاص کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے، اب گوشت بھی تمہارا ہے، کھال بھی تمہارا ہے، ہر چیز سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوستوں، قربانی کے عمل کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، قربانی کا عمل انتہائی اہم عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مدینہ میں آپ 10 سال آپ نے قیام کیا، 10 سال آپ نے قیام کیا اور ہر سال آپ نے قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اگر سفر میں چلے جاتے تو وہاں بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ قربانی کے عمل کو ترک نہیں کرتے تھے۔ لہذا جب ایسی بات ہے، جو صاحب مال ہیں، جو صاحب وسعت ہیں، جو صاحب صلاحیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن پر قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے، وہ ضرور قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ سال بھر آپ برکت سے مالا مال ہوں گے۔ ایک آدمی جب اللہ کے فریضے کو ادا کرتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے، آدمی کو ضائع اللہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالتا ہے، مشکلات میں ساتھ دیتا ہے، مصائب میں ساتھ دیتا ہے، تکالیف میں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کا خود اعلان ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر موقع سے اور ٹائم پر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے فریضے کو انجام نہیں دیا، تو گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور دکانوں میں کاروبار صحیح سے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس کو جو حکم دیا ہے، اگر ہم اس عمل کو خوشی بخوشی عمل کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو سمیٹ کر کے آسان کر دیتا ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو شریعت کا حکم ہے، مثال کے طور پر یہ حکم ہے کہ ہم باغل اور ناخن نہ کٹائیں، یہ حکم ہے یوم عرفہ میں ہم تکبیر تشریق کا اہتمام کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کریں۔ یہ وجوب میں سے ہے، یہ واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا۔ اسی طریقے سے قربانی کا عمل جو ہم پر واجب ہے، اس کو ہم خوشی بخوشی انجام دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کا یہی خلاصہ ہے، جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ باپ نے، بیٹے نے قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے، اور امتحان میں وہ کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں، یہی کامیابی کا عمل ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ لہذا یہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سال ایک قربانی کا عمل آیا ہے اب ذبح کر دینا، نہیں، بلکہ یہ آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی موقع آئے، اپنی خواہشات کو ورے رکھ کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس مالک کے رب اور اس مالک اور اس خدا کی مرضی پر اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کر دیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے شاعر نے بھی بڑا عجیب کہا ہے، عجیب رسم دیکھی بروز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا۔ اللہ نے تو دیکھیے ہمارے ساتھ کتنا اچھا عمل کیا ہے، ہم ذبح بھی کر رہے ہیں، اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ الٹا ثواب بھی دے رہا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ قربانی دراصل مشابہت ہے حاجیوں سے۔ یہ حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اور اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اور الٹا جو ہے دین پر، شریعت پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، عقل سے اس کو ناپنے لگتے ہیں، تولنے لگتے ہیں۔ خرابی یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ نے جس وقت، شریعت نے جو حکم دیا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم کو ماننا ہے، اور اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، اپنے سر کو جھکا دینے کا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، خوبی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ کے ذہن کو خراب کرنا چاہے اور آپ کے ذہن کو برباد کرنا چاہے، فلاں جگہ جو ہے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ جانوروں پر ظلم ہے اور معاشی بدحالی ہے، اس پر ہرگز توجہ مت دیجیے۔ آپ اپنے عمل کو اللہ کے لیے اس کو کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بے حد قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، کہ ہم نے قربانی کے عمل کو، گائے کے عمل کو یہ شعائر اسلام میں سے قرار دیا ہے۔ یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے دین اسلام میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی دی جاتی تھی، لیکن اس کا طریقہ ہماری شریعت میں موڑ دیا گیا اور صاف ستھرے طریقے سے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہا گیا۔ لہذا جس پر قربانی واجب ہے، جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا سامان تجارت یا اتنی دولت جس کے پاس ہے گھر میں، اس کو قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اور نبی کے ایک عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر آئے گا اور ہر سال آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی کی، اور ایک قربانی میں آپ نے تمام لوگوں کو شریک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اگر 50 لوگ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، لیکن ایک ہی بکرے میں سب کی نیت کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جانا چاہیے۔ یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا اور مقصد سمجھتے نہیں ہیں اور آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی نے جو یہ عمل کیا تھا اس میں امت کو ثواب میں شریک کیا تھا، ثواب میں شریک کیا تھا، لیکن جو فریضہ ہے وہ علیحدہ فریضہ ہر ایک پر واجب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا اہم انتہائی اہم ہے، انتہائی عظیم الشان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار بے مثال قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے خوشی بخوشی اللہ نے جس کو صلاحیت دی ہے اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔